ان دنوں پینڈورا پیپرز کا بہت شہرہ ہے اور تقریباً 700 سے زائد پاکستانیوں کا نام بھی پینڈورا پیپرز میں آیا ہے۔ اس حوالے سے ایک خبر یہ بھی سامنے آئی کہ جنید صفدر جو مریم صفدر کے صاحبزادے ہیں ان کی بھی آف شور کمپنیاں ہیں، لیکن یہ خبر غلط ثابت ہوئی۔ اس حوالے سے بہت سی نگاہیں پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب بھی اٹھیں۔ حقیقت کیا ہے یہ جاننے کے لیے آج ہم موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں اون ساہی سینئر صحافی اور ایگزیکٹو پروڈیوسر پاکستان ٹیلی ویژن۔ اون صاحب، آپ نے نیوز 360 کو وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔ یہ جاننا چاہیں گے کہ جو خبر سامنے آئی اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ فیک نیوز تھی، تو در حقیقت یہ معاملہ کیا تھا؟ اور بہت ساری نگاہیں اور انگلیاں جو ہیں وہ پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب اٹھیں، تو کیا پاکستان ٹیلی ویژن نے اس طرح کی کوئی خبر چلائی؟ جاوید نور صاحب، پہلے تو بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے ٹائم کا، اور اس دن سے میں یہی دوستوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ فیک خبر ہے۔ وہ بیسیکلی ہوا یہ کہ ایک فیک پی ٹی وی نیوز کا اسکرین شاٹ یا بینر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا، جس پہ سب سے پہلے 10:59 پہ ARY نے خبر دی کہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز نے یہ خبر چلائی ہے کہ مبینہ طور پہ مریم صفدر کے بیٹے کی 5 جو ہیں وہ آف شور کمپنیز ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 10 ہمارے کچھ سیاستدان ہیں، جس میں گورنمنٹ آف پاکستان کو جو PTI کو جو کے ساتھ ہیں، انہوں نے کی، ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے کی، انہوں نے بھی وہی PTV کا بینر لگایا۔ پھر فواد چودھری صاحب جو ہمارے منسٹر آف انفارمیشن ہیں، انہوں نے ٹویٹ کی، لیکن ان کی ٹویٹ بہت ڈیفرنٹ تھی۔ انہوں نے کہا کہ بعض اطلاعات ہیں، انہوں نے وہ فیک پوسٹر جو ہے یا فیک بینر ہے وہ نہیں چلایا۔ اس کے بعد 11:12 پہ جیو کی وہ چل رہی تھی نشریات، جس میں شہزاد اقبال تھے، ہمارے دوست عمر چیمہ تھے، جنہوں نے یہ سارا کام کیا اور بہت اچھا کام ہے ان کا، ہمیشہ سے وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں۔ اور زبیر عمر صاحب تھے جو کہ PMLN کے اور ان کے اسپوکس پرسن ہیں میاں نواز شریف کے۔ تو 11:12 پہ شہزاد اقبال صاحب نے پوچھا زبیر عمر صاحب سے، باقاعدہ ایک اسپیسیفک انفارمیشن دیتے ہوئے، جس میں PTV کو انہوں نے کوٹ کیا کہ زبیر عمر صاحب ابھی PTV جو کہ ایک سرکاری ادارہ ہے، یہ خبر چلا رہا ہے کہ مریم صفدر کے بیٹے جنید صفدر کی 5 آف شور کمپنیز ہیں، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، یہ تو ہو گیا 10:59 سے لے کے 11:12 پہ۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 11:13 پہ جاوید اقبال صاحب جو کہ آپ کے کولیگ بھی تھے، جیو میں رہے اور بڑا ان کا اچھا کیریئر ہے، ان کا پروگرام آج کل PTV پہ چلتا ہے، تو اس میں انہوں نے 11:13 پہ ایک پاسنگ ریمارکس پاس کی اپنے پروگرام میں کہ بعض اطلاعات یہ بھی ہیں کہ مریم صفدر کے بیٹے کی بھی آف شور کمپنیز ہیں۔ تو یہ ہے وہ سارا انالوجی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک عجیب بے ہنگم سی کمپین شروع ہو جاتی ہے کہ PTV نے یہ خبر چلائی ہے۔ PTV نے یہ خبر بالکل نہیں چلائی، اور خاص طور پہ وہ جو خاص ایک 5 کہ جنید صفدر کی 5 جو ہیں وہ آف شور کمپنیز ہیں، وہ ایک سکرین شاٹ جو ہے وہ فیک ہے، جس کی بیسس پہ پہلے ARY نے خبر دی، پھر کچھ سیاستدان جو ہیں انہوں نے اس پہ اپنا رسپانس دیا، اس کے بعد جیو نے جو ہے اس کو چلایا، اور اس کے بعد PTV پہ اس کا ایک پاسنگ جو ہے وہ ریمارکس آئے۔ تو یہ ہے اس کی انالوجی، اور یہی میں دوستوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اس دن سے کہ ہم نے خبر نہیں دی، اینکر نے جو بات کی ہے بالکل وہ PTV پہ کی ہے، لیکن خبر کی سینکٹیٹی اور ہوتی ہے، کومنٹس کی سینکٹیٹی اور ہوتی ہے۔ بالکل PTV پہ ایک اینکر نے، PTV کے اینکر نے بات کی ہے، اور اس کا یہ ہوا کہ اگلے دن ہم نے جاوید اقبال صاحب سے ہم PTV کی مینجمنٹ نے کہا، اور انہوں نے اپنا ایک ٹویٹ کیا معذرت کا بھی کہ وہ انفارمیشن غلط انہوں نے چلائی، اس پہ وہ معذرت خواہ ہیں۔ لیکن جو سب سے اچھی مزے کی چیز ہے کہ ابھی جو پرائیویٹ ہمارے میڈیا چینلز ہیں وہاں سے ابھی تک اس پہ کچھ نہیں آیا، اور جو آج شاہ زیب خانزادہ صاحب کا پروگرام ہے، بہت بڑا پروگرام ہے، اس میں بھی انہوں نے ایک انالوجی دی اس سے اسی دن، لیکن اس میں وہ پتہ نہیں جان بوجھ کے تو نہیں میں کہوں گا، لیکن شاید ان انٹینشنلی وہ جیو کو مینشن کرنا بھول گئے کہ جیو نے بھی اس فیک نیوز میں اپنا حصہ ڈالا تھا۔ حسین صاحب، یہ تو صحافتی اصولوں سے انحراف ہے کہ کوئی بھی خبر جب ہم دیتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی تصدیق کریں اور اس کے بعد یہ خبر دیں، لیکن اگر کوئی خبر ہمارے سامنے آتی ہے اور کوئی اسکرین شاٹ ہمارے سامنے آتا ہے تو بغیر تصدیق کے ہم کسی سے بھی منسوب کر کے دے دیں اور پھر اس پر اصرار بھی کریں،
تو یہ تو بہت منفی رویہ نہیں آپ سمجھتے ہیں صحافت میں؟ اچھا یہ تو میرا خیال ہے ڈیمائز آف جرنلزم ہے. جرنلزم کا جو میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہمارے میڈیا ایتھکس ہیں اس کا سب سے پہلا اصول ہے. اور اکاؤنٹیبلٹی میں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی چیز غلط ہو گئی ہے تو آپ مان جائیں کہ یہ مجھ سے غلط ہو گئی. پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑے بڑے لیول پہ غلط خبریں چل جاتی ہیں لیکن آپ مان لیتے ہیں. لیکن جرنلزم کے ایتھکس، جرنلزم کے پرنسپلز، جرنلزم کی جو بیسک اصول و ضوابط ہیں اس کی تو ہم تب بات کریں جب جو لوگ ابھی اس کو پریکٹس کر رہے ہیں وہ کوئی اچھا سوری پھر اگین میں شاید ججمنٹل ہو جاؤں گا، لیکن بہت سارے دوست ہمارے جو کولیگز ہیں جو فیس بنے ہوئے ہیں نیوز چینلز کا، وہ شاید ان چیزوں سے کوئی اتنے باخبر نہیں ہیں. اب دیکھیں نا، میں اس دن بھی میری بات ہو رہی تھی ہمارے کولیگ ہیں سبوق سید صاحب سے کہ چلیں جو سیاستدان ہیں وہ ان کی سمجھ آتی ہے کبھی کبھی کہ وہ فیک نیوز کو پش کیوں کرتے ہیں. ان کا اپنا ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا ہے، ان کے اپنے جو ہیں وہ مسائل ہوتے ہیں. لیکن ایک جرنلسٹ کا کون سا ایجنڈا ہے کہ وہ فیک خبر کو پش بھی کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اس پہ ڈٹ بھی جاتا ہے کہ یہ تو میں اس لیے نہیں ہٹاؤں گا کہ فلاں سیاستدان نہیں ہٹا رہا. تو یا تو پھر آپ سارا کچھ چھوڑ کے سیاست میں آ جائیں. اب سیاست کے اپنے اصول و ضوابط ہیں، سیاست کے اپنے موریلٹیز ہیں، سیاست کے اپنے ایتھکس ہیں. میں اور آپ تو جرنلسٹک ایتھکس کی بات کر سکتے ہیں، جرنلسٹک جو ہے وہ اصول و ضوابط کی بات کر سکتے ہیں کہ ان کی بیسس پہ اپنی چیز پہ اڑ جانا جو ہے وہ جرنلزم نہیں ہے. یہ اور تو سب کچھ ہے، ہو سکتا ہے لیکن یہ جرنلزم نہیں ہے، یہ ڈیمائز آف جرنلزم ہے. اور یہی وجہ ہے اگر آپ دیکھیں ریسنٹ پاسٹ کہ جو ہماری کریڈیبلٹی ہے اوور آل جرنلزم کی، جو اوور آل جرنلسٹ جو ہم اور آپ جیسے جو لوگ فیلڈ میں جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں کتنا زیادہ وہاں پہ نفرت انگیز باتیں سننی پڑتی ہیں. کچھ اس طرح کے لوگ جنہوں نے سکرینوں پہ قبضہ کیا ہوا اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گھنٹہ گھنٹہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں، اپنی ججمنٹس پاس کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو رپورٹر ہے یا جو فیلڈ میں کیمرہ جرنلسٹ ہے جنہوں نے جانا ہے، سارا جو بلو بیک ہے وہ ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ اچھا کام نہیں کر رہے، آپ یہ غلط بات کی آپ نے، وہ غلط بات کی آپ نے. لیکن اب ہم لوگوں کو کس طرح بتائیں کہ خبر کی سینکٹیٹی اور ہے، جرنلسٹ کی بات کی ہوئی کی سینکٹیٹی اور ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں فیس تو یہ ہیں جو آپ کے اینالسٹ ہیں یا جو آپ کے اینکرز ہیں. تو اب جب فیس ایک بات کرے گا تو میرے جیسا جو عام ورکر ہے یا جو آپ جیسا عام ورکر ہے اس کی تو بہت کم ہے بات کی وقت رہ جائے گی. فون صاحب، دنیا بھر میں ایک پریکٹس یہ ہے کہ صحافی جو ہے، رپورٹر، اسے اہمیت دی جاتی ہے. رپورٹر فیلڈ میں ہوتا ہے اور رپورٹر جو ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتا ہے، حقائق کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے، پھر اس کے بعد یہ خبر دیتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر جو پرائیویٹ میڈیا ہے اس میں جو اینکر ہے، جو کسی بھی پروگرام کا میزبان ہے، وہ ہمیں جو ہے بڑی مؤثر اس کی آواز دکھائی دیتی ہے، یا وہی اس کا چہرہ جو ہے ہمیں سامنے دکھائی دیتا ہے، اور وہ کوئی بھی مسئلہ اجاگر بھی کرتا ہے اور اپنی رائے کو حتمی بھی سمجھتا ہے. لیکن اس تمام چیز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو خبر جو دیکھ رہا ہے، جو موقع پر موجود ہے رپورٹر، وہ اس سارے سسٹم میں مائنس ہے. کیا اس کی وجہ آپ نہیں سمجھتے کہ جو فیک نیوز ایک سنگین مسئلے کے طور پہ سامنے آیا یہ معاملہ، اس میں رپورٹرز کو مائنس کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے؟ جی بالکل. سب سے اہم یہی ہے کہ جو انفارمیشن گیدرنگ کا پروسیس ہے اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. اور پوری دنیا میں یہی ہے کہ رپورٹر فیلڈ میں جاتا ہے، وہاں سے اس کو انفارمیشن ملتی ہے، وہ اس انفارمیشن کو ڈی کوڈ کرتا ہے، اس کے بعد اپنے جو ذرائع ہیں ان سے بات کرتا ہے، جو کہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں. وہ اب دیکھیں، ہم رپورٹرز کو بھی بہت دفعہ فیک نیوز ملتی ہے، لیکن ہماری یہ بیسک ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے کہ ہم بات کر لیتے ہیں، گورنمنٹ افیشیل سے بات کر لیتے ہیں، ہم کسی ایکسپرٹ سے بات کر لیں. اب دیکھیں نا، ابھی میں باہر جاؤں اور کوئی مجھے کہے کہ ابھی میں نے دیکھا ہے گاڑی یہاں پہ 700 کلومیٹر پر گھنٹہ سے گئی ہے، تو میں سب سے پہلے یہ کروں گا، کسی انجینئر سے بات کر لوں گا کہ کیا یہ ممکن بھی ہے اس طرح کی گاڑی چلنا. تو رپورٹر جو ہے اس کا نہ ہونا، اس کو مائنس کرنا. اچھا، یہ ٹی وی نے یہ کیا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے مائنس کیا جو ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن تھا، نئے ایڈیٹر کریٹ کیے گئے. اب اس میں بہت ساری آپ کے مثالیں ہیں جو کہ میں آپ کو نہیں دینا چاہتا. تو جب ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن جب وہ اس کی ڈیمائس ہوئی تو وہ سب سے اہم انسٹیٹیوشن ہے اس سارے پروسیس کو جوڑنے میں. آپ کی انفارمیشن ڈسیمینیشن، آپ کی انفارمیشن کلیکشن اور اس کی ڈسیمینیشن کو جو چیز جوڑتی ہے، جو چیز اس میں یہ سارے یہ جو فلٹرز لگاتی ہے وہ ہے ایڈیٹر.
اچھا سب سے پہلے ایڈیٹر کو مائنس کیا گیا, اس کے بعد رپورٹرز کو. تو بالکل آپ اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہی از نان اینٹی. خبر اصل اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں پہ ذرائع سے خبر چلانا جو ہے سمجھا جاتا ہے کہ وہ بڑی کوئی کریڈیبل خبر ہے, اور ذرائع بھی سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بہت بڑا پولیس کا بندہ ہو, کوئی کرنل لیول کا بندہ ہو, کوئی جو ہے وہ بیوروکریٹ ہو سیکٹری لیول کا. بھائی جو بندہ آپ کو خبر دے رہا ہے, انفارمیشن دے رہا ہے, وہ آپ کا ذریعہ ہے, چاہے وہ ایک عام آدمی ہے. اور پوری دنیا میں جو سب سے بڑا سورس آف انفارمیشن ہے خبر کا, وہ عام آدمی ہوتا ہے جس کے اوپر بیت رہی ہوتی ہے, جو بتاتا ہے کہ آج میں گیا دکان پہ تو مجھے انڈے جو ہیں وہ 200 روپے درجن ملے. تو وہ آپ کا سورس آف انفارمیشن ہے. اور اس کو کوٹ کرنا, یہ تو رپورٹر کو پتا ہے جو ایک پورے پروسیس سے ہے, یا ایڈیٹر کو پتا ہے, اس سے کہے کہ بھائی یہ تمہیں انفارمیشن کہاں سے نازل ہوئی ہے. پوری دنیا میں وہی انفارمیشن ریلائبل ہوتی ہے جس کا سورس ہو. تو یہ جو ڈیمائز ہو, سب سے پہلے ایڈیٹر کو مائنس کیا گیا, کیونکہ اگر ایڈیٹر ہوتا تو ان کی منمانیاں نہیں چل سکتی تھیں, جن میں مالکان کی بھی تھیں, پھر اور بہت سارے اداروں کی تھی, پھر ان کے لائے ہوئے اینکرز کی تھیں. تو جب ایڈیٹر چلا گیا تو اس کے بعد رپورٹر تھا دوسرا جو خبر لے کے آتا تھا, جو چیلنج کرتا تھا آپ کی انفارمیشن کو کہ جو آپ انفارمیشن دے رہے ہیں وہ انفارمیشن شاید اصلی نہیں ہے, اس کو میں جو انفارمیشن دے رہا ہوں وہ اس طرح سے ہے. تو پھر اس کو مائنس کر دیا گیا. تو آہستہ آہستہ پروسیس جو ہے اس کو ختم کر کے اب خبر کہیں سے نازل ہوتی ہے, وہاں پہ ایک جو ہے وہ نعوذ باللہ کوئی پیغمبر بیٹھا ہوتا ہے, کوئی فرشتہ اس کو خبر دیتا ہے اور وہ آگے دے دیتا ہے. تو یہ پروسیس تو سارا ہم نے خود ختم کر دیا. تو پھر کیا اس پہ بات کریں. فیک نیوز جو ہے جب ہم خود اس کو پرموٹ کرتے ہیں, خود پیڈل کرتے ہیں, خود پش کرتے ہیں اور اس کے بعد مانتے بھی نہیں. تو صاحب اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک خبر جو ہے غلط ہونا, یعنی ایک خبر جو ہے اس کے سیاق و سباق اس کا غلط ہو سکتا ہے, اس کی حقائق میں کچھ جو ہے ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو حقیقت میں رونما نہ ہوئی ہوں, یا کسی رپورٹر کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو, یہ تو غلط خبر ہے. اور ایک ہے فیک نیوز, یعنی جس کی کوئی بنیادی نہ ہو اور جو شعوری طور پر ایک ایسی خبر پھیلائی جائے جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو. تو یہ سمجھتے ہیں ایک نیا مسئلہ جو ہے ہمیں درپیش ہے جو سوشل میڈیا کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے. کچھ اور اس میں مزید احتیاط کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک خبر تو رپورٹر ظاہر ہے کہ اون کر رہا ہوتا ہے, دے رہا ہوتا ہے, لیکن ایک خبر کو ہم سوشل میڈیا سے بغیر تصدیق کے, بغیر تحقیق کے ہم اسے اٹھا لیتے ہیں, اسے دکھاتے بھی ہیں, اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں, اس پہ اصرار بھی کرتے ہیں. تو ایک نیا فنومینا نہیں ہے جس میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے جاوید نور صاحب, میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. اور خاص طور پہ ان گیون سرکمسٹانسز کہ جس طرح تیزی سے چیزیں فوٹو شاپ ہو رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی وہ رپورٹ پوری نہیں آئی تھی اور کسی نے پی ٹی وی کا یہ فیک سکرین شاٹ بنا کے اس کو سوشل میڈیا پہ چلا دیا, اس کو لوگوں کو واٹس ایپ کر دیا, اور ہمارے دوستوں نے اس کو بالکل حتمی سمجھ کے آگے بھی کر دیا. اور ابھی تک آج 4-5 دن گزر گئے ہیں, بلکہ سنڈے کو پورا ایک ہفتہ ہو جائے گا. تو ابھی آپ دیکھیں گے ہمارے کچھ بہت بڑے بڑے اینکرز جو ہیں انہوں نے ابھی تک لگایا ہوا ہے, اور ڈٹائی سے لگایا ہوا ہے. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ان کے لیے ایک ڈسکریڈٹ ہے. تو یہ اب ایک ڈس انفارمیشن جس کی آپ نے بات کی اس کو سمجھنا ضروری ہے, مس انفارمیشن کو سمجھنا ضروری ہے. ایک ہوتا ہے غلطی کرنا, ایک ہوتا ہے ایجنڈا لے کے آگے چلنا کہ جان بوجھ کے پش کرنا کسی چیز کو. انٹینشن رپورٹر کی ہمیشہ یہ ہوگی کہ وہ خبر ٹھیک دے. رپورٹر نارملی, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ میرا بزنس ہے, یہ میری روزی روٹی ہے, اگر میں ایک خبر جو ہے وہ غلط دوں گا, دوسری غلط دوں گا, تیسری غلط دوں گا, تو میرا کوئی والی وارث نہیں ہوگا اس جرنلزم میں. لیکن جو بڑے لوگ ہیں جو اس سے اپنا ایجنڈا پش کرتے ہیں ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. ان کے لیے تو یہ سکسر ہے کہ آج ہم نے 6 چھکے مارے, جو ہے 2 جو ہے وہ کیچ ہو گئے, ایک باؤنڈری کے باہر چلا گیا, ایک کا پہلے. یہ میں آپ کو لٹرلی وہ جارگنز بتا رہا ہوں جو یوز ہو رہے ہیں آج کل ہماری جرنلزم میں, کہ ٹھیک ہے کیا ہو گیا, 4 خبریں دیں, اس میں سے 3 فیک تھیں, ایک ٹھیک بھی تو تھی. میری ٹھیک کی تو کوئی بات نہیں کر رہا, میری فیک کی بات کر رہا. تو یہ بیسیکلی آہستہ آہستہ سے جو ہے, کیونکہ جو جرنلزم کا میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا وہ جو سارے پروسیسز تھے, آپ جیسے لوگ, ہم جیسے لوگ جو شاید جنہوں نے سیکھا ہوا تھا استادوں سے, ان کی اہمیت آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی اداروں میں. نئے لوگ آتے گئے جو کہ مالکان کو جنہوں نے بتایا کہ خبر وہ ہوتی ہے جو پہلے آئے, بعد میں آنے والی کون سی خبر ہوتی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ خبر کی تعریف انہوں نے بدل دی کہ خبر وہی ہوتی ہے جو فوری طور پہ آئے. خبر
تصدیق اور جو ہے وہ بعد کی باتیں ہیں. سب سے پہلے چلاؤ, اس کے بعد تصدیق کریں گے. تو یہ جو ہے وہ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا پڑے گا. اچھا, ہم نے یہ دیکھا کہ جو پرائیویٹ میڈیا, جس طرح آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ ایک دوڑ سی لگی ہوئی ہے اور خبر سب سے پہلے دینے کی دوڑ ہے, اس میں ظاہر ہے کہ جب آپ جلدی کرتے ہیں تو اس میں تصدیق کا عمل جو ہے مکمل نہیں ہوتا, اور ہم پہلے خبر دینے کو جو ہے وہ فخری سمجھتے ہیں, بجائے اس کے کہ خبر تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ دیں, سنسنی نہ پھیلے اور تصدیق شدہ خبر ہونا ضروری ہے. تو اس میں آپ پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کی ایک ذمہ دار شخصیت ہیں, تو اس معاملے میں پاکستان ٹیلی ویژن کا کیا رویہ ہوتا ہے, کیا احتیاط برتتے ہیں آپ؟ اونڈ ادارہ ہے, ہماری کچھ مجبوریاں بھی ہیں اس میں کہ ہم کچھ خبریں ہم نے چلانی ہوتی ہیں, کچھ نہیں چلانی ہوتی, لیکن ایٹ موسٹ اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کو ایک اچھا ادارہ بنایا جائے, فعال ادارہ بنایا جائے. ہمارے جو منسٹر ہیں فواد چودھری اور فاروق حبیب, وہ دونوں بہت ایکٹیو ہیں اور ان کو خبر کی اہمیت کا پتہ ہے. ہمارے جو ایم ڈی ہیں عمر منظور صاحب, انہوں نے مکمل فریڈم دی ہوئی ہے. اور میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ آپ تو جانتے ہیں, ہم دونوں کولیگ رہے ہیں بڑے, کہ بڑے عرصے بعد مجھے ایک ود ان گیون پیرامیٹرز آئی ایم فیلنگ ویری امپاورڈ ایز این ایڈیٹر, کہ جو چیزیں کرنے والی ہیں اس کو ہم کر رہے ہیں. میں بہت ساری چیزیں روک بھی رہا ہوں جو کہ نہیں چلنی چاہیے تھی, خاص قسم کی چیزیں جو پرسنل اٹیکس ہیں لوگوں پہ اگر کوئی کر رہا ہے اس کو ہم روک رہے ہیں. چیزوں کو ہم, کیونکہ ہم ہیں تو اسی گورنمنٹ کا حصہ, لیکن ہم ایک پی ٹی وی ایک تسلسل کا نام ہے. گورنمنٹ نے آنا ہے, جانا ہے, پی ٹی وی نے رہنا ہے. پی ٹی وی کی روایات جو ہیں انہوں نے برقرار رہنا ہے. اگر ہم کسی ایک گورنمنٹ کے لیے ان روایات کو چینج کریں گے تو شاید جو چھوٹی موٹی اداروں کی عزت ہے وہ بھی شاید ختم ہو جائے گی. لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ابھی تک جو ہماری پولیٹیکل ہماری لیڈرشپ ہے جو اس کو دیکھ رہی ہے, یا جو ہمارے مینجمنٹ ہے, ان کی طرف سے میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں کہ کبھی کوئی, ابھی مجھے 2 مہینوں سے زیادہ ہو گیا, میکسیمم مجھے 2 یا 3 دفعہ فون آیا ہوگا کہ اس چیز کو انکارپوریٹ کر لیں یا یہ اس طرح دیکھ لیں. جبکہ جب میں پرائیویٹ میڈیا میں تھا تو مجھے روزانہ 3 4 دفعہ بھی کچھ ہدایات آ جاتی تھی. تو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایک وائبل انسٹیٹیوشن کے طور پہ لوگوں کے سامنے لایا جائے, لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ اس طرح کر سکتے ہیں. ہم اس کو تھوڑا سا ٹائم کے ساتھ تیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ پی ٹی وی بہت شاید اپنے ٹائم کے لحاظ سے تھوڑا سا پیچھے ہے. تو ہم اس کو ٹائم کے لحاظ سے تو برابر کر رہے ہیں, لیکن جو اس کی روایات ہیں کہ خبر کی تصدیق کے بغیر نہیں چلے گی, ان کی پاسداری بھی جو ہے اس کو کرنا ہے ہمیں, اور اس کو ہم کر رہے ہیں. تو کبھی کبھی پریشر بہت آ جاتا ہے, چیزیں غلط بھی ہو جاتی ہیں جس کے لیے ہم معذرت خواہ بھی ہیں. کوئی انٹینشنلی نہیں کر رہے, کیونکہ ایک چیز جو ایک خاص قسم کے مزاج کی ہے اس کو جیسے ہی آپ دوسری طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ فرکشن بھی پیدا ہوتی ہیں, کچھ ریزسٹنس بھی پیدا ہوتی ہے. لیکن جو اچھی چیز ہے کہ میرے کولیگ سارے بہت اچھے طریقے سے رسپانڈ کر رہے ہیں, مینجمنٹ بہت اچھے طریقے سے رسپانڈ کر رہی ہے, منسٹری بہت اچھے طریقے سے رسپانڈ کر رہی ہے, اور میرے منسٹرز جو ہیں بڑے اچھے طریقے سے رسپانڈ کر رہے ہیں اور اونرشپ لے رہے ہیں. یہ بہت خوشائن بات ہے کہ آپ جیسا سینئر صحافی ایک ذمہ دار پوسٹ پر جو ہے موجود ہیں, اور پی ٹی وی قومی ادارہ ہے, روایات کا امین ہے, اور توقع ہم یہی رکھتے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں پاکستان ٹیلی ویژن کی وقار میں اور اضافہ ہوگا. انصاری صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ.